Why I want to say all this? Because شاید کیا یقیناً مجھے اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. ہم زندگی میں اپنے دوسرے راستوں پہ چلے جائیں گے, میری اور آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوگی. مگر جو آپ نے ایک امانت دی, اس امانت کے اندر جو میں نے آبزرو کیا وہ آپ کے ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں, کانوں پہ چھوڑنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ اس سے مجھے جو پریشانیاں ہوئی ہیں اور میں نے جو پاکستان کا حال دیکھا ہے اس کے اندر راستے بڑے کلیئر ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ڈیسیشن میکنگ میں جو انہوں نے کہا, حضرت عمر کا خط تھا, اس کے اندر ایک یہ تھا, دوسرا یہ تھا کہ اپنے فیصلے کے اندر اگر تم محسوس کرو کہ غلطی ہو گئی ہے تو ریورس کرو. تو ہمارے یہاں ریورسل سسٹم ہے, اپیل میں جاتی ہے بات, تو the system allows that reversal and you individuals also can have that reversal as long as it is not made public. Even if it is made public, reversal is a U-turn is not a bad thing because ہماری ہر کہاوت پتھر پر لکھی ہوئی کوئی کیفیت نہیں ہے. سرکمسٹانسز چینج اور اوپینینز چینج. ہمیں یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ یار یہ انفارمیشن میرے پاس نہیں آئی تھی لہٰذا میں غلط فیصلہ کر دیا. As far as Pakistan is concerned, what I've realized and I must present before you is very slow decision making. بہت ہی سلو, کئی سال لگا دیتے ہیں. جو پالیسی بنانے والی کیفیت ہے جو 10 دن میں, 20 دن میں, 2 مہینے میں بننی چاہیے, کبھی 5 6 سال, 10 سال لگاتے ہیں. آپ اپنی رفتار میں خرامہ ترقی کرتے رہیں, دنیا اس ترقی کا انتظار نہیں کرے گی. تو یو ہیو ٹو میک ڈیسیشنز. اچھا تو بیوروکریسی سے میری درخواست ہے آپ لوگوں سے, ماشاءاللہ آپ نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے مینڈیٹ. آپ کو کیا مینڈیٹ ملا تھا کہ 60 دن کے اندر فیصلہ کرو, تو ماشاءاللہ پرابلی 99% آف سارے محتسبین فیصلہ 60 دن میں کر دیتے ہیں اور ہمارے یہاں اپیل آتی ہے. ہمارے یہاں اپیلز کا پائل اپ ہوا تھا تو جسٹس زاہد حسین صاحب نے بڑی محنت کی کہ یہ فیصلے جلدی کیے جائیں. تو یہاں تک یہ ہوا کہ جی میں خود ہیئرنگ کرنے لگا تاکہ یہ فیصلے جلدی ہوں. اینڈ فرام اے بیک لاگ آف اباؤٹ 1700 we have come down to around 500 اور شاید 500 will be the routine backlog کہ آئیں گے اور پھر اس کے بعد فیصلے ہوں گے. تو ہم نے بھی اپنا بیک لاگ بہت کم کر دیا. تو ڈیسیشنز کرنا بے انتہا ضروری ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو قوم ڈیسیشن سلو کرتی ہے وہ قوم پیچھے رہ جاتی ہے آج کل کے اعتبار سے. دوسری بات یہ کہ دیانتداری کے ساتھ کام کریں, اور ماشاءاللہ دیٹ ایشو آئی ہیو ناٹ فاؤنڈ امنگ آل محتسبین. بڑی اچھی بات ہے کہ قوم کا ایک ادارہ جہاں اس بات کا امکان ہی نہیں کہ رشوت ہو, جہاں اس بات کا امکان ہی نہیں کہ پریشر ہو, اور آپ نے فیصلے کیے, تو کنگریچولیشن, دس از ویری ریمارکیبل. شاید نہیں پتا ہو لوگوں کو, شاید لوگوں کو نہیں پتا ہو, اور آپ اس بات کی بھی گواہی دیں گے کہ یہ چلتا ہے ہر طرف سے. یعنی آپ اگر لیڈر ہیں تو آپ کے جتنے ایڈوائزرز ہیں وہ آپ کے اشارے پر آپ کو دیکھیں گے. اور میں بھی حلفیہ آپ سے کہتا ہوں, میں آئی ایم لیونگ دس پوزیشن انشاءاللہ. اللہ کا ایک آزمائش بھی تھی, ایک موقع بھی تھا کہ میں اپنا زندگی کے معاملات میں اللہ سے معافی مانگ سکوں. پتہ نہیں میں نے کیا کیا نہیں کیا. آئی ایم اسٹل افریڈ اس زمانے کے لیے کہاں مجھ سے جواب دہی کیا ہوگی. بٹ میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے کسی ایک بندے کو سفارشی نوکری نہیں دی. ایک بندے کو, ناٹ ون مین ان دا پریسیڈنسی اور اینی ویئر ایلس. کسی نے مجھ کو کہا, میں نے کہا سسٹم کی میں گارنٹی کرتا ہوں, سسٹم کے اعتبار سے تمہیں ملے گی تو ملے گی, دیٹس اٹ. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیانتداری شوڈ بی دا فاؤنڈیشن, اور آپ نے دیانتداری کو, اور یہ بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو محتسبین کا کیریئر دیکھا ہے, ابھی وفاقی محتسب صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا تھا, وہاں سارے جو کیریئرز دیکھے ہیں تو دیز انسٹیٹیوشنز ہیو پریزروڈ دیئر انٹیگریٹی ویری ویل. تو دیٹ از دا فاؤنڈیشن اسٹون جس کے اوپر آپ اپنے آپ کو بڑھانا چاہتے ہیں. مگر چلتے چلتے میں یہ ضروری محسوس کرتا ہوں کہ آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے. جب کووڈ آیا, you may have heard this before, but let me repeat it because I am surprised why people are not following the principle which you followed in COVID. COVID آیا تو let me tell you Pakistan was the third most successful country کووڈ کو مینیج کرنے میں, تھرڈ موسٹ سکسیسفل دنیا میں. یعنی یہ نہیں تھا کہ جی اسپین میں بھی اتنی اموات ہوئیں, آپ یورپ اٹھا کر دیکھ لیں اتنی اموات ہوئیں. لوگوں نے قانون کی پابندی نہیں کی, لوگوں نے قانون کو وائلیٹ کیا اور زیادہ باہر کیا, پاکستان میں کم کیا. تو جب کووڈ آیا تو دو باتیں ہیں جو بڑی اہم ہیں اور بہت بڑی امپلیکیشنز ان کی. ایک یہ
کہ کووڈ نے سب کو مارا, امیر اور غریب دونوں کو مارا. تو نتیجہ کیا ہوا, آپ جو ایلیٹ ہیں آپ کو بھی جان کا اتنا ہی خطرہ تھا جتنا کسی غریب کو تھا. تو لہٰذا جو پالیسی میکرز تھے اور امپلیمنٹرز تھے ان کے ہوش اڑے ہوئے تھے. تو ایلیٹ نے غریب اور امیر کو جب برابر کر دیا تو فیصلے صحیح ہوئے. دوسرا, آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی پر بھروسہ کیا. آپ کو پولیو کا تجربہ تھا, آپ نے یہ کہا کہ جس جگہ پر پولیو وائرس ہے تو وہاں پولیو والے زیادہ جاتے ہیں. تو یہ تجربہ آپ نے کیا. ساری دنیا کا پریشر تھا کہ سارے ملک پر کرو. It was Pakistan who decided against that. It was Pakistan uniquely. It was Pakistan جس نے کہا نہیں غریب کی فکر کرو, اس کی نوکری کی فکر کرو. تیسری بات. چوتھی بات یہ کہ all the civil institutions and military institutions came together. بڑی اہم بات کر رہا ہوں مستقبل کے لیے بھی. You can't walk alone. Nobody can walk alone. چوتھی بات, آپ نے مسجدیں کھلی رکھی. کمال ہے, ساری دنیا میں مسجدیں بند تھیں, حرمین شریفین بند تھے. آپ نے لیڈرشپ سے اپنی مسجدیں کھلی رکھی اور آپ نے پرچار کیا. مسجدوں میں بھی پرچار ہوا کہ بھی فاصلہ رکھو, ماسک لگاؤ اور ہاتھ دھو. 3 میسیجز تھے اینڈ یو پرفارمڈ ویل. ایک یونٹی کے ساتھ, ایک درگزر کے ساتھ, ایک ہمدردی کے ساتھ, پسے ہوئے طبقے کی ہمدردی کے ساتھ جب آپ پرفارم کریں گے تب اللہ برکت بھی ڈالے گا. تو لہٰذا آئی مسٹ تھینک یو فار پرووائڈنگ می اے ویری گڈ ٹیم انڈر دا لیڈرشپ آف دا فیڈرل انشورنس امبڈسمین جناب جمیل صاحب and all of you who are sitting here and of course the insurance companies. میں آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ انشورنس کا کمپوننٹ جو ہے پاکستان کے اندر وہ آپ ہی لوگ بتاتے ہیں شاید 1% سے بھی کم ہے. تو آپ کا بے انتہا پوٹینشیل ہے بڑھنے کا. اچھا, اس میں مارکیٹنگ کی ضرورت ہے, اس میں گورنمنٹ سپورٹ کی ضرورت ہے, اس میں لوگوں کو انصاف کے تقاضوں کے اعتبار سے اندازہ ہو کہ نہیں دس از اے ویری سیف پروڈکٹ ان ایوری ویئر. تو اتنا پوٹینشیل ہے, بٹ یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو سیل آل دیز تھنگز, دا مارکیٹ, دا نیڈ, دا انٹیگریٹی آف یور سسٹمز اینڈ دا فیکٹ کہ اٹ از اے ون ون سچویشن. اگر ون ون سچویشن ہے تو وائی آرنٹ وی بی یو ایبل ٹو سیل اٹ, برنگ اٹ ایز ایٹ لیسٹ ٹو دا لیول آف جو برابر کے ہمارے ممالک ہیں. تو لہٰذا آپ ایلیٹ ہیں, ملک کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے. نوجوان اتنے یہاں نہیں ہیں جتنے سڑک پر ہیں, ملک کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہے. اینڈ مسٹ ریسپیکٹ دا ول آف دا پیپل. وداؤٹ ریسپیکٹنگ دا ول آف دا پیپل آئی ڈونٹ تھنک دس کنٹری کین پروگریس. بٹ آئی ہیو ٹریمینڈس ہوپ کہ دس کنٹری از ٹرننگ اراؤنڈ. تو مانگ ہے دنیا میں ایک مورالٹی اور ایتھکس والے لوگوں کی, جو مورالٹی اور مگر جب اسٹرینتھن کریں گے تب آپ کی دستک سنی جائے گی. اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیجیے اینڈ وش یو گڈ لک آل آف یو. ملاقات ہو نہ ہو, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہے.